اس بات کی طرف جس کا تذکرہ آج کی گفتگو کے شروع میں کیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر نزاع ہو جائے تو حل کیسے کرنا ہے۔ دو مکاتب فکر میں، دو علماء میں، دو طبقات میں اگر اختلاف ہو جائے، علمی، اعتقادی، فکری، فقہی، نظری، تو اسلام نے اسے حل کرنے کا صاف ظاہر ہے کوئی طریقہ دیا ہوگا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ انہیں اخلاص ہے اور اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کے سچے طالب ہیں، تو پھر وہ رفع نزاع کے لیے اور اختلاف کے حل کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے دیا ہے۔ وہ حل قرآن مجید نے دے دیا، اس کا ایک فارمولہ ہے جو سورہ نساء کی آیہ کریمہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تین مصادر بیان کیے قرآن مجید میں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اس کا اشارہ قرآن کی طرف، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ رہنمائی اور ہدایت قرآن سے اخذ کرو۔ اللہ کی اطاعت یہ رجوع الی القرآن ہے، اور قرآن سے حکم حاصل کرو، قرآن سے حجت لو۔ یہ بات اس سے طے ہو گئی کہ اسلام میں جتنے دلائل شرعیہ ہیں اور حجج شرعیہ ہیں، ان سب پر سب سے بلند اور بالا اور اول حجت قاطعہ قرآن ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر قرآن سے کوئی چیز حل نہ ہو اور اس کی وضاحت میسر نہ آئے، تفصیل نہ ملے، یہ قرآن کا حکم اجمالی ہو اور وضاحت درکار ہو، تو پھر رسول کے حکم کو حجت مانو اور رسول سے ہدایت لو۔ یہ اشارہ ہے رجوع الی السنہ۔ دوسرا مصدر اور دوسری اصل حجت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اسلام کی سنن اور آپ کی احادیث مبارکہ، یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا وہ اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہو۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ اولی الامر کے لیے لفظ اطیعوا اس حکم کا تکرار نہیں کیا، وہ اولی الامر منکم کو اطیعوا الرسول کے تابع کر دیا۔ یہ حکم تابعیت میں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، انکوالیفائڈ اور انچیلنجیبل نہیں ہے۔ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے، مشروط ہے، منحصر ہے کسی اطاعت پر، کسی کے حکم کے ساتھ موافقت پر، کسی کی حجت کے ساتھ مطابقت پر منحصر ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ مطابقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اولی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بات کریں تو قبول کرو، اگر ان کی بات ان کے خلاف ہو تو ہرگز قبول نہ کرو۔ اب یاد رکھ لیں کہ اب اولی الامر کو میں تفصیل میں، چونکہ میں اولی الامر کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس وقت، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اولی الامر کون ہے، تو جیسا معاملہ ہو ویسے اولی الامر ہوں گے۔ اس وقت بات چونکہ علم کی، عقیدہ کی، امور دین کی ہو رہی ہے، تو علم، عقیدہ اور امور دین کے باب میں اولی الامر اہل علم ہوں گے، جن کو دین کے علم میں اللہ رب العزت نے وثوق عطا کیا، پختگی عطا کی،
رسوخ عطا کیا جو راسخون فی العلم ہے، عقیدہ میں، علم میں، دین میں، فقہ و شریعت میں۔ اب اس کی الگ الگ تعبیرات ہیں۔ شیعہ حضرات جب تعبیر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تو اولی الامر سے مراد صرف ائمہ اطہار اہل بیت لیتے ہیں، یہ ان کی تعبیر ہے۔ مگر میں چونکہ دونوں کو یک وقت ایڈریس کر رہا ہوں، پوری امت کو، اور میں نے کل بھی اپنی پہلی نشست میں عرض کر دیا تھا کہ میری حیثیت مناظر کی نہیں منصف کی ہے۔ میں ایک ایڈجوڈیکیشن کر رہا ہوں، جج کے طور پر منصفانہ بات کر رہا ہوں۔ وہ استدلال یہ کرتے ہیں اولی الامر سے مراد وہ ائمہ اطہار اہل بیت لیتے ہیں جنہیں ائمہ معصومین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، مگر کوئی وجہ اس تعبیر اور اس تشریح کی اور اس تفسیر کی کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو خاص کیا جائے صرف ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ۔ قرآن مجید کے پورے اس مقام کے سیاق و سباق میں کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے۔ اہل علم سمجھیں اس بات کو، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بات جس سے ریلیونٹ ہو رہی ہے وہ سمجھے۔ یہ ایک تفسیر بذائع ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ جس کا پہلے سے قائم ہو، پہلے سے، تو اپنے تیار شدہ ذہن کے ساتھ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ قرآن پر حاکم بن جائیں گے، قرآن پر قاضی ہوں گے، یعنی قرآن کی بات آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کا معنی متعین کریں گے۔ اور اگر پہلے سے طے شدہ مائنڈ سیٹ نہ ہو اور ذہن قرآن کی بات کو قرآن ہی کے سیاق و سباق میں سمجھنے کے لیے تیار ہو، اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، نیوٹریلٹی کے ساتھ، پھر سمجھنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ائمہ اطہار اہل بیت، خاص ان کو اولی العلم سمجھنا اس پورے قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق میں کوئی وجہ ترجیح اور وجہ تخصیص نہیں ہے کہ خاص ان کو مختص کیوں کیا جائے۔ یہ حکم عام ہے اولی الامر، اس میں خلفاء بھی ہیں، مگر چونکہ مشروط ہے تو صاف ظاہر اگر خلفاء ہیں تو اگر وہ دین اور اسلام اور کتاب و سنت اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم دے تو کسی حکمران اور کسی خلیفہ اور کسی ہیڈ کی، حاکم کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف امور میں ہوتی ہے، یعنی اللہ رسول کی مطابقت میں ہوتی ہے، یہ شرط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، واو عاطفہ جو ہے اس کے بعد اطاعت پر، اس امر پر واو عاطفہ لگائی، دو اطاعتوں کو الگ کر کے تکرار سے اولی الامر کے ساتھ وہ جو حکم ہے اطیعوا کا صادر نہیں کیا، اس کو اطیع الرسول کے تابع رکھا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے تابع کر دیا۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اولی الامر جو بھی ہوگا، خواہ وہ خلفائے وقت ہوں، خواہ امرائے وقت ہوں، خواہ وہ ائمہ فقہ ہوں، یہاں تک کہہ رہا ہوں، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، میں حنفی ہوں، کل میں نے بتایا تھا، خواہ وہ امام مالک ہیں، کوئی مالکی ہے تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے، خواہ وہ امام شافعی، خواہ وہ امام احمد بن حنبل ہوں، اسی طرح خواہ وہ امام محمد الباقر، خواہ امام جعفر الصادق، کوئی حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو یا جعفری ہو، کسی کو تخصیص نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کو اطاعت مطلقہ بنا دیا جائے اللہ کے رسول کے برابر۔ یہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ اولی الامر کی جو چاہیں تعبیر کر لیں، میرے نزدیک ساری تعبیرات اس کے اندر آتی ہیں، یعنی ائمہ اطہار اہل بیت بھی اولی الامر ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے، علمی بات کر رہا ہوں، ٹھوس، کوئی رد نہیں کر سکتا اس کو۔ ائمہ اطہار اہل بیت بھی اولی الامر ہیں، اور خلفائے راشدین بھی اولی الامر ہیں، ان سے پہلے، وہ تو بعد میں آئے، خلفائے راشدین بھی اولی الامر ہیں۔
علمی معاملہ ہو تو جلیل القدر صحابہ کرام بھی اولی الامر ہیں، یہ معروف بالعلم والاجتہاد تھے، جلیل القدر صحابہ جو مرجع تھے علم کے، جو فتویٰ دیتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، جن کو قاضی بنایا گیا، جن کو حاکم بنایا گیا، جو قرآن و سنت اور فقہ و شریعت کے ماہر تھے، اور صحابہ کرام کو حکم تھا کہ ان کی طرف رجوع کرو، وہ بھی اولی الامر میں ہیں علم کے باب میں۔ اس طرح جلیل القدر تابعین جو پوری امت کے مراجع علم تھے اور ہزارہا اتباع التابعین اور تلامذہ ان کی مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھ کے حاصل کرتے تھے، وہ بھی اولی الامر تھے۔ اور ائمہ اربعہ فقہ کے یہ تو پھر ان کے بعد آئے، تو فقہ کے ائمہ سارے ائمہ فقہ وہ بھی اولی الامر ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت بھی جمیع اولی الامر ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے اکابر علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین، محققین، اساتذہ، جمیع علماء جنہوں نے علم میں تحقیق کی، اجتہاد کیے، تشریحات کی قرآن و سنت کی، وہ بھی اولی الامر میں ہیں۔ وہ امر علمی ہے، کہیں امر خلافت ہے، امر امارت ہے، کہیں امر علم ہے، کہیں امر عقیدہ ہے، تو جو جس بات میں متخصص اور اسپیشلائز تھا وہ اس بات میں اولی الامر ہے۔ اولیاء اولی الامر ہیں، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، صالحین، وہ بھی اولی الامر ہیں، امر روحانیت میں، امر طریقت میں، امر سلوک میں، امر معرفت میں، امر رشد میں، وہ بھی اولی الامر ہیں۔ حتیٰ کہ جس کو اتھارٹی آپ کی ذمت مل جائے آپ کی گورنمنٹ میں تو وہ بھی اپنے ماتحتوں کے لیے اولی الامر ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ تو اولی الامر ایک سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے، اطاعت کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام عمارت ہے اولی الامر۔ اب میں اس نظام عمارت کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی اولی الامر ہو اس کی بات اس طرح مطلقاً حجت نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول کی بات مطلقاً حجت ہے۔ سنت کا درجہ، رسول کے حکم کا درجہ اپنی حجیت میں قرآن کے برابر ہے۔ بعض لوگ جن کی نظر بڑی دقیق نہیں ہے علوم پر اور فنون پر، شاید وہ چونکیں، تو ان کا چونکنا غلط ہے، وہ اصلاح کریں میری بات سن کر۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل حجیت میں اصلاً کتاب یعنی قرآن کی حجیت کے برابر ہے۔ اس پر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی کتابوں میں باب باندھے ہیں، التسویۃ بین حجیت کتاب اللہ و حجیت سنت رسول اللہ، التسویۃ بین کتاب اللہ و سنہ، بین الکتاب و سنہ۔ خطیب بغدادی نے اور بڑے ائمہ نے باب قائم کیے ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں، برابری ہے سنت رسول کی حجیت اور کتاب اللہ قرآن کی حجیت۔ اصل میں یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی اصل حجیت میں، حجیت اصلیہ میں، حجیت مطلقہ میں، حجیت قاطعہ میں قرآن سے کم نہیں ہے، برابر ہے۔ اس لیے ائمہ امام احمد بن حنبل اور ان سے پہلے تابعین، اتباع التابعین کہا کرتے تھے کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ سنت اللہ کی کتاب قرآن پر قاضی فیصلہ کرنے والی ہے۔ یعنی قرآن میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تشریح سنت سے لیتے ہیں، اور اگر سنت کی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن تو پہلے اس کا اجمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول دونوں کا حکم حجت ہے، برابر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو معاذ اللہ فرق نہ ہوا، نہیں، فرق ہے۔ فرق حجیت اصلیہ میں نہیں، فرق مراتب حجیت میں ہے۔ قرآن کی حجیت مرتبے میں پہلے، سنت کی حجیت مرتبے میں بعد۔ یعنی پہلے قرآن کو لیں گے، اگر قرآن میں نہیں ملے گا تو سنت رسول کو لیں گے۔ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے مگر سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ رتبے میں سنت بعد میں آتی ہے، اس کا درجہ دوسرا ہے، اور کتاب کا قرآن کا درجہ پہلا ہے۔
درجے میں، مرتبے میں، رتبے میں، تدریج میں، مگر جہاں تک تعلق ہے نوعیت حجیت کا، حجیت کی نوع کون سی ہے، اصلیت حجیت کا، وہ جیسے اللہ کے کلام قرآن کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق، مشروط نہیں، اسی طرح رسول کے حکم کی سنت کی حجیت مطلق ہے علی الاطلاق ہے، مشروط نہیں، اف اور بٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اس پر اتفاق ہے جمی ائمہ فن کا، ائمہ علم اور ائمہ حدیث کا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں سنت کو، حدیث کو تب مانوں گا اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، حضور کی کسی حدیث یا سنت کو اس شرط پہ مانتا ہوں اگر وہ قرآنی آیت کے مطابق ہو، اتنے جملے سے وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے سنت رسول کی حجت اصلیہ کا انکار کر دیا ہے اور مشروط مانا ہے، اگر قرآن سے موافقت ہو تو مانوں گا ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اطاعت حکم رسول کی نہیں کر رہا، وہ اطاعت قرآن کی کر رہا ہے، حکم رسول کی اور سنت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہو بھی تو مانوں گا، تو اس نے تو گویا قرآن ہی کو مانا نا۔ پھر یہ فائدہ ہے اس آیت کریمہ کا، علمی مفاد، اطیع اللہ و اطیع الرسول کو، دونوں اللہ اور رسول دونوں کے لیے اطیعو کا جو صیغہ امر ہے اس کو الگ الگ لانے کا، دونوں علل اطلاق ہیں، دونوں علل استقلال ہیں، دونوں اطاعت مستقل ہیں، مشروط نہیں ہے، ایک دوسرے پر منحصر نہیں، اور دونوں مطلق ہیں، مقید نہیں۔ اب یہ سارا اطلاق، یہ سارا استقلال ختم ہو جاتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں جا کر۔ وہ اولی الامر خواہ خلفائے راشدین تھے، خواہ ائمہ اطہار اہل بیت تھے، خواہ ائمہ فقہ مجتہدین تھے، خواہ علماء اولیاء اور صالحین تھے۔ امت پہ جب آتا ہے صحابہ کرام سے لے کے آج تک جس درجے کا جو بھی اولی الامر ہوگا اس کے امر اور حکم کو تابعیت میں تسلیم کیا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کی موافقت میں ہے تو قبول ہوگا، اگر کتاب و سنت اور اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے قاعدہ۔ اس میں اتنی بات سمجھا دوں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اولی الامر ہیں وہ ان کا فہم، ان کا علم، ان کا درک، ان کی معرفت دین کی اور ان کا احاطہ علوم پر، روایات پر، احادیث پر اور دین کی اصول اور فروع پر ہم سے کروڑوں درجے زیادہ تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک شک ان کی عبارت کو پڑھیں اور آپ اپنے چھوٹے سے جو دماغ دانی ہے، دماغ دانی اور جو سمجھدانی ہے، سمجھے اس کے مطابق یہ تو حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، ان کی نظر میں تھی۔ یہ ایک اگلا ایک مرحلہ ہے کہ ایسے بے دھڑک اور ایک بڑی جمع مرضی کے ساتھ، جسارت کے ساتھ بڑے بڑے اکابر کے کلام کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں کہہ دینا چاہیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو آج کل کے دور میں آپ ٹی وی پر کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور سیکولر مائنڈڈنیس آ گئی ہے۔ ہم نہیں مانتے غوث الاعظم کو، ہم نہیں مانتے امام سیوطی کو، ہم نہیں مانتے داتا گنج بخش علی جویری کو، ہم نہیں مانتے کسی امام قسطلانی کو، ہم نہیں مانتے ابن حجر عسقلانی کو، ہم نہیں مانتے امام فلاں کو، امام راضی کو، ہم نہیں مانتے کسی بغوی کو، ہم نہیں مانتے کسی خازن کو، ہم نہیں مانتے امام راضی کو، ہم نہیں مانتے ائمہ فقہ کو، ائمہ اربعہ کو، ہم نہیں مانتے طحاوی کو، ہم نہیں مانتے نصبی کو، ایک قطار ہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں صرف کتاب و سنت کو۔ اللہ کے بندو، یہ سارے نام جو گنوائے انہوں نے امت کو بتایا کیا؟ کتاب و سنت ہی تو سمجھائی ہے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی نیا مذہب بنا کے دیا ہے؟ کتاب و سنت ہی سے احکام اخذ کر کے مرتب کر کے امت کو دے دیا، اس کا نام فقہ ہے۔ امام مالک نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ حضور کی حدیث اور سنن سے احکام جمع کر کے بنا دی، اس کو فقہ مالکی ان کے شاگرد کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کوئی نیا مذہب بنایا ہے؟ ائمہ اطہار اہل بیت نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا؟ نہیں، آقا علیہ السلام ہی کے احکام، سنن اور اللہ کے احکام ہی کو بیان کر کے امت کو دیا ہے۔ یہ ان کی تشریح کرتے تھے، توضیح کرتے تھے، اور 1400 سال تک ائمہ، اکابر، محدثین، شارحین، اولیاء، صوفیاء اپنے اپنے میدانوں میں اسی کتاب و سنت ہی کی تشریح کرتے رہے ہیں۔
اور ان ائمہ فقہ کے اقوال ہیں. امام اعظم نے فرمایا درجنوں مرتبہ، امام شافعی نے فرمایا درجنوں مرتبہ، اگر حضور کی حدیث صحیح میرے قول کے خلاف ہو تو میرے قول کو پھینک دو. مگر پھینکنے سے پہلے اب یہ پھینک دو جملہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہر بندہ پھینکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، 4 کتابیں نہیں پڑھی. سوچیں تو صحیح کہ آپ کا سطح علمی کیا ہے، مطالعہ کتنا ہے. وہ آپ کے گھر چلے جائیں اگر اور آپ کی لائبریری کو دیکھ لیں، وہیں سے آپ کا مطالعے کا اندازہ ہو جائے گا کتنا کچھ جمع کر رکھا ہے. یہ امام 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 6 لاکھ حدیث کے حافظ تھے.